تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتی ہے، جس کے اوپر عمران خان وہ لیڈر ہے، جس کے اوپر بلوچستان کے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں، چترال کے لوگ بھی اعتماد کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، کشمیر کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، اسلام آباد کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، کے پی کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، سندھی اعتماد کرتے ہیں، مطلب پنجابی اعتماد کرتے ہیں۔ پورا پاکستان اگر کسی ایک پولیٹیکل لیڈر پہ متفق ہے اور اس سے محبت ہے لوگوں کے اندر تو وہ عمران خان ہے۔ تو باقی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، جس طرح سے سہیل، اب آپ دیکھیں نا کہ ایک تو پورے پاکستان میں جس طرح سے لوگ نکلے، پھر سہیل آفریدی اسلام آباد میں نکلے، تو خان کے جو کھلاڑی ہیں ان کی مزاحمتی میدان میں ایک زبردست جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، اور پہلے بھی 3-4 ایسے موقع آئے جب ایسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مایوسی بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جن ایونٹس نے تحریک انصاف میں جان ڈال دی اور لوگوں میں ایک امید جگا دی، کیونکہ موجودہ سسٹم یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر مایوسی پھیل جائے، مایوسی یہ پھیل جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نظام ایسے ہی چلے گا، بس ایسے ہی چلے گا، عمران خان نے رہا بالکل نہیں ہونا، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ موجودہ نظام چاہتا ہے کہ اتنی مایوسی پھیل جائے کہ لوگ جو کچھ چل رہا ہے اس سے لا تعلق ہو جائیں، لوگ کہیں کہ بس ٹھیک ہے یار ایسے ہی چلنا ہے، اور لوگ اس پہ اب بس بالکل لا تعلق ہو جائیں جو کچھ چل رہا ہے۔ موجودہ نظام یہی چاہتا ہے کہ اتنی مایوسی جو ہے وہ پھیل جائے، اور لیکن جس طرح کے حیران کن مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مناظر آئے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 5 اگست کو سہیل آفریدی صاحب نے 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا تو بہت سخت ری ایکشن آیا، اور موجودہ نظام بہت کانفیڈنٹ ہو گیا، بہت ریلیکس ہو گیا، بہت خوش ہو گیا کہ تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز کہتے ہیں کہ پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، جب وہ اصل اسٹیبلشمنٹ ہی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کوئی مومنٹم نہیں بنے گا۔ لیکن اور ظاہر ہے لوگوں کے شکایات تھیں، تحفظات تھے، عمران خان کا جو ورکر ہے وہ جذباتی ہے، وہ عمران خان کے لیے بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، وہ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جلد از جلد رہا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جلد از جلد لانگ مارچ کریں۔ سہیل آفریدی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی ہے، یہ لمبی لڑائی ہوگی، جیسے اے جے کے میں 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہینہ بیٹھنا پڑے، 2 مہینے بیٹھنا پڑے، تو اس کے لیے لمبی ایک تیاری چاہیے، اس کے لیے فنڈ کلیکشن ہے، اس کے لیے تیاری ہے، مومنٹم ہے، لوگ خوف کا شکار ہیں، ان کو خوف سے نکالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، تو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ 5 اگست کو انہوں نے اعلان کیا تھا اور آج 9-10 دن اس کو گزر بھی گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا 9-10 دن گزر گئے ہیں، تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی پر تمام تر تنقید کے باوجود، لیکن سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی، لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ سہیل آفریدی خیبر میں جاتے ہیں تو حیران کر دینے والے مناظر سامنے آتے ہیں۔ سہیل آفریدی کل اسلام آباد میں نکلے، حیران کر دینے والے مناظر سامنے آئے اور نظام کو پریشان کر دینے والے مناظر آئے۔ موجودہ نظام کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر اس وقت فرسٹریشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب 25 سپٹمبر کو کسانوں نے کال دی ہوئی ہے، گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بڑے شہروں میں خوراک کی قلت جو ہے، وہ اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قلت شروع ہو گئی ہے، مہنگائی شروع ہو گئی ہے۔ اور جب سے محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، خود محسن نقوی جب یہ کہہ دیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو آپ کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا ڈیڈ لاک چل رہا ہے ہفتے کے دن سے، کل سے انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، شاید وہ مینیج ہو جائیں اور کال واپس لے لیں، لیکن اس وقت تک تو انہوں نے کہا ہے کہ کل سے دوبارہ وہ پیٹرول پمپ بند کر دیں گے۔ اور اس حکومت کی صورتحال یہ دیکھیں کہ کل انہوں نے بجائے اس کے کہ 14 اگست پہ تو لوگوں کو ریلیف دے دیتے، کل بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کتنی نیچے آ گئیں، اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا۔ بجلی یہ کل خبر آئی کہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایک طرف آپ پورے حکومت، پوری ریاست کا فوکس تھا اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب پر، اور کروڑوں اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر، اور وہ سارا کچھ ہو گیا۔ دوسری طرف خبریں کیا چل رہی تھیں کہ پیٹرول اور ڈیزل رات کو مہنگا ہو جائے گا، کل چل رہا تھا نیگیٹو خبر چل رہی تھی، بجلی 34-35 ارب روپیہ بوجھ عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ، نیگیٹو خبر۔ پھر خبر آئی کہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کل سے ہڑتال کر دے گی، نیگیٹو خبر۔ پھر یہ آیا کہ لاہور میں پولیس نے ایک شہری کو، پتہ نہیں میں اس کی ڈیٹیل نہیں لے سکا، محمد عمیر نے لکھا ہوا تھا، اس کو پولیس مقابلے میں اس کا مرڈر کیا، اور اس کے بھائی نے اور پتہ نہیں اس کے والد نے جا کے 2 پولیس والوں کی جان لے لی۔ پھر ایک اور خبر آئی کہ تحریک لبیک کا جو مرکز ہے اس کے باہر جو پولیس کھڑی تھی اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی۔ اس طرح کی ان دونوں خبروں کی میں لمبی زیادہ تفصیلات نہیں لے سکا، اس لیے اس میں زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کر رہا۔
لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا فوکس رات کی تقریب کے اوپر، اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ، لیکن خبریں اس طرح کی. پھر اسلام آباد میں جو کل ٹریفک کی تباہی اور بربادی تھی، جو مشکلات تھیں، میں اور ہمارے دوست عدنان حیدر صاحب اور اسد چودھری صاحب، ہم نے کہیں جانا تھا. 3 گھنٹے لگے ہمیں. وہ جو 20-25 منٹ کا سفر تھا، 3 گھنٹے سے زیادہ ہم جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے رہے. اس طرح کی صورتحال تھی. عوام کو کے اندر ایک نفرت تھی، غصہ تھا، لوگ گالیاں دے رہے تھے، بددعائیں دے رہے تھے، بہت زیادہ مطلب یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں خیبر اور اسلام آباد، اور جس طرح سے لاہور میں 5 اگست کو ایکٹیویٹی کی سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے، اور جیسی کل ایکٹیویٹی کی کل رات کو، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ لوگ تو نکلیں گے، کوئی خوف نہیں ہے. اور جو موجودہ نظام ایک کانفیڈنٹ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے اندر بہت تقسیم ہے. اب دیکھیں علیمہ خانم صاحبہ نے پہلے یہی کہا کہ عمران خان کو اور کتنا انتظار کروانا ہے، لیکن پھر انہوں نے منگل والے دن انہوں نے اس تاریخ کو سپورٹ کر دیا، 27 سپٹمبر والی کو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اب جو مجھے لگ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کل رات سے ایک مومنٹم بنا ہے نا، دوبارہ ایک تحریک انصاف میں جان پڑ گئی ہے. اب دوبارہ آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی سے سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف بیان دلوایا جائے گا، انٹرنل لڑائیوں کو اچھالا جائے گا، ٹی وی چینلز کو اس پہ لگایا جائے گا، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو اس میں الجھایا جائے گا. بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ میں بھی تنقید کرتا ہوں، کئی چیزوں پہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب پہ آپ باقی چلیں کوئی الزام لگانا بھی چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کا بدترین مخالف بھی ان پہ فائنینشیل کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. ان کا کوئی بدترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پیسے پارٹی کا فنڈ آیا اور اس میں سے 1 روپے کا بھی انہوں نے ہیر پھیر کیا، یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ الزام بھی لگ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو شکست تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے، تحریک انصاف کو شکست تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہی دے سکتا ہے. تو یہ بائی ڈیزائن تحریک انصاف کے انٹرنل جو ڈیفرنسز ہیں، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، ان کو چھالا جا رہا ہے، ٹی وی چینلز کو اس پہ لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر پورے ولاگز کروائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ٹویٹس کروائے جا رہے ہیں، دونوں سائڈوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے بیان دیتے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو یہ بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک ہے کہ ان کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے، جو انٹرنل معاملات کو باہر ڈسکس کرتے ہیں اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن یہ بہرحال ہے کہ کل رات کے جو مناظر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ تو 27 سپٹمبر کو نکلیں گے، اور جو خیبر کے مناظر ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ تو نکلیں گے. پھر آپ دیکھیں نا کہ جو ایکٹیویٹیز کل رات کو ہوئی ہیں اس کی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو میں نے موٹا نوٹ کیا اور میں نے چند گھنٹوں میں جو کاؤنٹ کیا تو 3.5 کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں. فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر، ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر اگر آپ دیکھیں بڑے اکاؤنٹس نے جو ویڈیوز لگائی ہیں ان کی 3.5 کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں. موٹے جب آپ گنتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اوپر فیس بک کے اوپر 7 لاکھ ویوز آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر 12 لاکھ ویوز آئے ہوئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر اس اکاؤنٹ کے 30-40 ہزار ایوریج ویوز ہیں. اس طرح سے 3.5 کروڑ سے زیادہ ویوز ہیں. دوسری طرف جس ویڈیو میں میاں نواز شریف کا ذکر ہے جو نون لیگ والوں کی چل رہی، اس کے 3,000 ویوز ہیں. کہاں 3.5 کروڑ ویوز عمران خان کے کھلاڑیوں کے، عمران خان کے کھلاڑیوں کے، اور کہاں میاں نواز شریف کے 3,000 ویوز. جو مناظر کل تحریک انصاف کے پورے ملک سے آئے ہیں، جو سہیل آفریدی کے اسلام آباد سے مناظر آئے ہیں، اربوں روپے لگا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایسے اتنے لوگ اکٹھے نہیں، اربوں روپے لگا کے. میاں نواز شریف نکلے نا، آج 14 اگست ہے، نکلیں میاں نواز شریف، مری میں نکلیں، پنڈی میں نکلیں، اسلام آباد میں نکلیں، لاہور میں نکلیں، کہیں تو نکلیں جیسے سہیل آفریدی گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں نا کل جو تقریب ہوئی ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے. اس میں صرف مریم نواز کو بلایا گیا، اس میں یقیناً سرفراز بگٹی صاحب کو بلایا گیا ہوگا، وہاں کچھ سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے بلوچستان میں، اس لیے وہ نہیں آئے ہوں گے. مراد علی شاہ کو بھی یقیناً بلایا گیا ہوگا، وہ بھی کسی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے. لیکن سہیل آفریدی کو مجھے نہیں لگتا کہ بلایا گیا ہوگا. بہرحال ہم چیک کر لیں گے. لیکن اگر بلایا بھی گیا تھا اور وہ نہیں گئے تو بھی سہیل آفریدی کے ساتھ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے کہ پولیس اس کے اسکواڈ کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی ہے. دوسری طرف مریم نواز دیکھیں پوری ریاستی پروٹوکول کے اندر وہ کھڑی ہوئی ہیں، پورا جناب ان کو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت نیگیٹو ہیں، اس سے نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے، اوور آل لوگوں کے اندر اشتعال آتا ہے، غصہ آتا ہے. تو یہ چیزیں کوئی مطلب بالکل ٹھیک نہیں ہیں. تو بہرحال جی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے، تحریک انصاف ایکٹیو ہو گئی ہے، کھلاڑی ان کے مزاحمت کی طرف آ گئے ہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں جن لوگوں کو بہت غصہ ہے سہیل آفریدی صاحب پر، ان کا فوکس اس چیز پہ تو ہے کہ سہیل آفریدی نے بہت لیٹ کی تاریخ دے دی، یا سہیل آفریدی یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. وہ ہر چیز میں سہیل آفریدی کے خلاف ایک اس میں خامی نکال رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ چلے چھوڑ دیں، سہیل آفریدی کو ہم مان لیتے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہے،
پھر اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جن کو کوئی اور پھر آئے نا سامنے، کوئی تو کھڑا ہو. جب آپ کے پاس اس وقت اسٹریٹ موومنٹ میں سہیل آفریدی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اور اس کو آپ خود ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو عمران خان کے ساتھ کوئی بھلا تو نہیں کر رہے نا. میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں رہا، مان لیتے ہیں چلے، تو پھر کوئی اور کھڑا ہو نا. جب کوئی اور بھی نہیں ہے اور سہیل آفریدی نظر آ رہا ہے کہ خیبر میں گیا ہے تو لوگوں نے ہزاروں لوگ نکلے، اس کو محبت دی، اسلام آباد میں نکلا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کے اندر اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ سہیل آفریدی نے ان تحفظات کے ساتھ کہ لمبی تاریخ دے دی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی خاطر کھڑے ہیں نا، سہیل آفریدی کی ذات کے لیے تو نہیں کھڑے، عمران خان کے لیے کھڑے. تو اور آپ کے پاس کون ہے؟ پھر کوئی اور آ جائے نا، کوئی اور آگے لیڈ کر لے، اس کے ساتھ مطلب آپ وہ کر لیں. لیکن جہاں پہ ان کو تنقید کرنی چاہیے کہ کل رات کو جو ریلیز نکلی، آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز، آپ کو صرف 10% ایم این ایز، ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز نظر آئیں گے ریلیز میں. 10%، 90% تھے ہی نہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلے ہیں، نوجوان نکلے ہیں. ایک طرح سے تو یہ پازیٹیو بھی ہے کہ نوجوان خود سے نکل رہے ہیں، لیکن وہیں پہ سوال یہ ہے کہ جو 90% ایم این ایز، ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز نہیں نکلے، کیا ان کا کسی کو سوال نہیں کرنا چاہیے؟ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا ان کو ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے حلقے کا ایم این اے کہیں نہیں تھا، میرے حلقے کا ایم پی اے کوئی کہیں نہیں تھا، میرے ٹکٹ ہولڈر کہیں نہیں تھا جو فارم 45 پہ بنا ہوا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جس پہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کون کون سے ہیں جو غائب ہیں اور بہت عرصے سے غائب ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک، ابھی یہ بات شہر اقتدار میں چل رہی ہے کہ اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو ساتھ ملا لیا جائے گا، تحریک انصاف کو اپروچ کیا جا رہا ہے. کوئی ایک بندہ بھی تحریک انصاف کا عمران خان سے پوچھے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ دینے کا فیصلہ کرے 28ویں ترمیم میں. تو یہ تو طے ہے کہ تحریک انصاف تو نہیں جائے گی. لیکن 25 سے 30 ایم این ایز کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت اور نظام کہ 25 سے 30 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ ووٹ دیں گے اگر 28ویں ترمیم ہم نے کی، یعنی لوٹے بن جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بن جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ کون کون سے ایم این ایز ہیں جو سوموار کے دن جب اسلام آباد کورٹ کے باہر بلایا گیا وہاں بھی نہیں تھے. چلے وہاں ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ بہت لیٹ بتایا گیا، وہ حلقوں میں تھے. پھر جب منگل کو سپریم کورٹ کے باہر بلایا گیا، ٹوٹل 28 ایم این ایز تھے اور 5 سینیٹرز تھے. 28 ایم این ایز اور 5 سینیٹرز ٹوٹل، باقی تھے ہی نہیں. اچھا پھر اسی طرح سے 13 اور 14 کی درمیانی ریلیز کا کہا گیا تھا، اس میں بھی وہ غائب تھے. تو آپ اگر نکال کے دیکھ لیں کہ آخری 7-8 ایکٹیویٹیز میں تحریک انصاف کے کون کون سے ایم این ایز نہیں تھے، تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لوٹے بن چکے ہیں، یہ عمران خان سے راستے اپنے جدا کر چکے ہیں، کیونکہ ان کو کنونس کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی کوئی سیاست نہیں ہے مستقبل میں، عمران خان نے نہیں رہا ہونا، تو آپ اس نظام کے ساتھ چلیں، اور وہ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکٹیو ہیں ان کی کوئی اپریسیشن نہیں ہوتی، ان کی کوئی لسٹ جاری نہیں ہوتی کہ یہ لوگ ایکٹیو تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 28 ایم این ایز آئے ہوئے تھے، ان کی کوئی لسٹ تحریک انصاف نے جاری نہیں کی، کہیں نہیں ہے کہ کون سے 28 آئے ہوئے تھے. اور جو نہیں آئے ہوئے تھے ان کی کوئی لسٹ نہیں ہے. جنہوں نے 27 سپٹمبر کے حوالے سے اب تک کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جنہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جو ابھی تک عوام میں 27 سپٹمبر کے حوالے سے نکلے ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں کر رہا. اور جو نکل رہے ہیں، جو مومنٹم بنا رہے ہیں، ان کی اپریسیشن بھی نہیں ہو رہی. اور جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں سہیل آفریدی، ان کے خلاف ایک پورا گروپ ہے جو ایکٹیو ہے. اچھی بات ہے، وہ تنقید کریں سہیل آفریدی پہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی کمپرومائز ہے، پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کوئی اور پھر سامنے آئے نا. جب کوئی اور بھی نہیں آ رہا اور سہیل آفریدی واحد آپ کے پاس اس وقت اسٹریٹ موومنٹ وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ ایک ہی شکوہ ہے نا کہ 27 بہت دیر کی تاریخ ہے، 10 دن تو اس میں سے گزر گئے، پیچھے کتنے دن رہ گئے. تو اصل تو سوال ان پہ اٹھانا چاہیے جو ابھی تک خاموش ہیں، غائب ہیں، لاپتہ ہیں، خود ساختہ طور پہ ایم این ایز، ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز، ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. ایک سہیل آفریدی ٹارگٹ ہو رہا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے لوگ اگر نیک نیتی سے بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو اس نظام کا فائدہ کر رہے ہیں کہ یہ نظام تو چاہتا ہے کہ جس ایک بندے نے مومنٹم بنانا ہے جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، اس کو ایک تحریک انصاف والے خود ڈسکریڈٹ کریں، اس کے خود تحریک انصاف والے پیچھے پڑے رہیں، اور ان کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے. جو ایم این ایز، ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر کہیں بھی نہیں ہے. میں کل جب شہباز شریف صاحب کو سن رہا تھا، جب وہ مارکہ حق کی یادگار کے افتتاح کرتے ہوئے کے موقع پر اور یوم آزادی کے موقع پر تقریر کر رہے تھے، تو ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا، کتنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے
نے اپنے آنچل کی قربانی دی اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنے بزرگوں نے اپنی جانیں دیں اور یہ ہوا وہ ہوا، اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے، کیا اس پاکستان کے لیے جس طرح کا اس وقت پاکستان میں نظام ہے، کیا اس نظام کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی تھی؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے؟ کیا قائد اعظم نے اس لیے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں پہ 4-5 کروڑ لوگ جس کو ووٹ دیں گے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جس کو کروڑوں لوگ مسترد کر دیں ان کو ملک پر مسلط کر دیا جائے؟ تو یقیناً ایسا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو کیا اسلام کسی بھی ریاست کو اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا درس دیتا ہے جس طرح کا سلوک یہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری شکایات، تحفظات بالکل اپنی جگہ بجا ہے، لیکن پاکستان، ہماری تو لڑائی ہی ساری پاکستان کی خاطر ہے، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری تو ساری لڑائی پاکستان کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہماری کیا لڑائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور پاکستان اس عروج کی طرف جائے گا جس کا ہر پاکستانی خواب دیکھتا ہے۔ ابھی ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان آگے نہیں جا رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ احمد بڑائی جو ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پچھلے 2 دن میں، پچھلے 4 سال میں اس نظام کے مختلف لوگوں نے جو دعوے کیے کہ کتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، تو وہ سارے وہ دعوے لگا رہے ہیں۔ اب تک جو دعوے وہ لگا چکے ہیں اس کے مطابق تو کوئی 297 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ چکی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں وہ جو بیرونی سرمایہ کاری، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو 2 ارب ڈالر سالانہ آ رہی تھی، وہ 1 ارب ڈالر سالانہ رہ گئی ہے، اور جو انتظامات کیے گئے، جو دعوے کیے گئے، وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، مایوسی کفر ہے، اور یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ اور اب کوئی زیادہ ٹائم مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ ہر چیز اپنی اس پستی کی طرف چلی گئی ہے کہ آگے تو بند گلی ہے، یا نیچے اور تو نیچے جانے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب بند گلی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے مڑ کے اور واپس درست راستے کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور پھر آپ جس طرح سے میں نے کہا کہ ربیع الاول کا میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس موقع پہ وہی دعا کی جا سکتی ہے، وہ جو ایک شاعر نے نعت لکھی تھی جس میں ایک شعر تھا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کہ ایران ایک مسلمان ملک ہے، لیکن ایران پر حملے کے لیے مسلمان ممالک کی سرزمین ہی استعمال ہو رہی ہے، تو مسلمان ممالک کی سپورٹ ہی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو بڑی یہ بدقسمتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ پچھلے 4 سال بھی گزر گئے ہیں، ظاہر ہے لوگوں نے قربانیاں دیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی فیملیز ہیں جن کے اپنے چلے گئے، ان کی تو دنیا ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے قربانیاں دیں، اور ان کی قربانی ہمیشہ بہرحال یاد رکھی جائیں گی۔ پچھلے اگر آپ 24 گھنٹے کی بات کریں، 24 بھی نہیں، اگر آپ 16 گھنٹے کی بات کریں، تو جو مناظر پورے پاکستان سے آئے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے۔ یہ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظر یہ چل بھی رہے ہیں مختلف شہروں کے، تو ان مناظر کو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وحدت کی علامت اس وقت ایک ہی جماعت، ایک ہی شخصیت، ایک ہی پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان کی وحدت کی علامت، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ وجہ کیا ہے؟ چاروں صوبوں میں عمران خان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے چترال تک ایک ہی جماعت کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ، یعنی 3 جھنڈے، 4 جھنڈے آپ کو پورے پاکستان میں نظر آئے۔ نمبر 1 پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا، تحریک انصاف کا جھنڈا، اور کچھ جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا جھنڈا۔ یہ 4 جھنڈے آپ کو نظر آئیں، اور پورے پاکستان میں میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ کوئی 30-31 جھنڈے ہی بکے ہوں گے مسلم لیگ نون کے، اس سے زیادہ مطلب نظر تو خیر کہیں بھی نہیں آیا مسلم لیگ نون کا جھنڈا پورے پاکستان میں۔ تو بہرحال جی، لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو شیئر کی، وہ ایک میوزیکل نائٹ انہوں نے بڑی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی تھی، وہ کہ وہاں پہ لوگ شاید جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پہ بھی بہرحال تحریک انصاف کے جو جھنڈے ہیں وہ نوجوانوں نے جو ہیں وہ لہرا دیے۔
تو آپ دیکھتے ہیں کب ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کا جھنڈا اگر کہیں بھی لہرایا جائے گا تو یہ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرائم ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور آج 14 اگست کو کہاں کہاں تحریک انصاف کی ریلیز ہوتی ہیں اور کیا مومنٹم بنتا ہے۔ مجھے اپنے تو میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔